الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ جیسا کہ سب احباب کو معلوم ہے، ان ایام میں ذوالفقار حسینی جو ثنا خان تھے ان کا وصال ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو ان کے جو ڈیتھ ہوئی ان کی، اس کا جو ریزن، اس کا جو سبب بیان کیا جا رہا وہ یہ ہے کہ انہوں نے سوئمنگ کی تھی، اور سوئمنگ کے دوران ایک مرض ہوتا ہے نکلیریا، جس کا وہ شکار ہوئے۔ نکلیریا مرض کی وضاحت ڈاکٹر وجاہت صاحب جو ہیں وہ وسیم بادامی کے پروگرام میں کر رہے تھے۔ پہلے تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس مرض کی وضاحت کی اور تدابیر بتائیں سامعین کو اور مشاہدین کو۔ نکلیریا کا مرض یہ ہوتا ہے کہ جس علاقے میں ٹمپریچر گرم ہو، حرارت زیادہ ہو، اور وہاں پہ جو پانی ہے تو اس کا ٹمپریچر آٹومیٹیکلی زیادہ ہو جائے گا اور پانی گرم ہو جائے گا۔ تو یہ جو مرض ہے، یہ نکلیریا ایک طرح کا ایک چھوٹا سا نہ دکھائی دینے والا، یعنی مائکروسکوپ کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک جراثیم ہے کہ جو گرم پانی کے ذریعے جب ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو اس کے تھرو یہ اندر چلا جاتا ہے، جو دماغ پر اثر کرتا ہے۔ تو 8-10 دنوں میں اگر اس کا علاج نہ کروایا جائے تو وہ جس کے دماغ میں یہ ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے، خاص کر دو پانیوں کی وجہ سے۔ ایک وہ پانی صاف تو ہے لیکن اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ زیادہ ہے، یعنی گرم ہے پانی۔ دوسرا وہ پانی جو گندا ہے، یہ تو اکثر علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ تو گندے پانی کی وجہ سے اور گرم پانی کی وجہ سے، اگرچہ وہ صاف ہی کیوں نہ ہو، تو نکلیریا کا مرض ہو سکتا ہے۔ تو اب جب یہ احتمال موجود ہے اور ڈاکٹر صاحب نے وضاحت بھی کر دی ہے، اور فقہا ہمیشہ ڈاکٹروں کا اور اطباء کا قول جو ہے وہ قبول کرتے آئے ہیں اور اس پہ فتویٰ دیتے آئے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ناک میں پانی ڈالنا، جیسے وضو میں یا غسل میں، وضو میں تو کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ وضو میں ناک میں پانی ڈالنا یہ جو ہے فرض نہیں ہے، نہ واجبات میں سے ہے، سنن میں سے ہے۔ تو لہٰذا وضو کے دوران کوشش کریں کہ اگر پانی گرم ہے یا پانی گندا ہے یا احتمال ہے تو ناک میں پانی نہ ڈالیں۔ اور دوسرا یہ ہے غسل میں کیونکہ احناف کے ہاں اور حنابلہ کے ہاں ناک میں پانی ڈالنا ارکان غسل میں سے ہے، تو اگر آپ ناک میں پانی نہیں ڈالتے تو غسل نہیں ہوتا۔ تو ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ناک میں پانی ڈالنا ہے یہ حکم اجتہادی ہے۔ حکم شرعی کے نیچے 2 حکم آتے ہیں، ایک ہوتا ہے نصی، ایک ہوتا ہے اجتہادی۔ نصی وہ ہوتا ہے جس پہ صریح نص وارد ہو، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو صریح نص وارد ہے۔ جیسے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، صریح نص وارد ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جس میں اجتہاد سے کوئی حکم اخذ کیا جاتا ہے لیکن نص اس میں وارد نہیں ہوتی۔ تو یہ جو مسئلہ ہے ناک میں پانی ڈالنے والا، یہ اجتہاد پر مبنی ہے، اور اجتہاد جو فقہاء احناف کرتے ہیں وہ اس سے کرتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، تو فَطَّهَّرُوا کیونکہ مبالغہ ہے تو اس میں اشارہ یہ دیا جا رہا ہے کہ طہارت میں مبالغہ ہو۔ تو لہذا طہارت میں مبالغہ کا مقصد یہ بھی ہے کہ ناک میں پانی ڈالا جائے اور حلق میں غرارے کیے جائیں۔ یہ جو ہمارا ایک غسل کا طریقہ ہے۔ تو ناک میں پانی ڈالنا نمبر 1 تو حکم اجتہادی ہے، نمبر 2 اس میں اختلاف ہے اور فقہا کا اتفاق بھی نہیں ہے۔ تو جب حکم اجتہادی ہو، حتیٰ کہ حکم اتفاقی بھی کیوں نہ ہو، تو اس وقت بھی اگر ضرورت ہو کہ جس سے نفس ہلاک ہو جائے، کسی کی موت واقع ہو جائے، تو اس وقت فقہائے کرام، جیسے کہ ٹھنڈے پانی سے اگر کسی کو یقین ہو کہ ٹھنڈے پانی سے غسل کرے گا تو اس کی موت ہو جائے گی، تو فقہا کہتے ہیں وہ تیمم کرے۔ یہ تو ہر کتب فقہیہ میں نص وارد ہے۔ تو جہاں بھی احتمال موجود ہے کہ گرم پانی میں یا گندے پانی میں نکلیریا کا مرض ہو سکتا ہے، تو وہاں کے جو لوگ ہیں غسل کرتے وقت اپنے ناک میں پانی نہ ڈالیں، کیونکہ ضرورت ہے۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ خود کو ہلاکت میں مت ڈالو، سورۃ البقرہ میں ہے، اور یہ آیت نمبر 195 ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا،
سورہ نساء میں آیت نمبر 29 ہے کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، یعنی ہلاکت میں مت ڈالو، اور اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے۔ تو ان جو نصوص کی بنیاد پہ اور اس مرض کے احتمال کی وجہ سے جو جان لیوا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کسی کے سونگنے کی صلاحیت کم ہو جائے یا اس طرح کا کوئی مرض ہو تو فوراً ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں۔ اگر آپ نے لیٹ کر دیا تو 8-10 دنوں میں یہ آپ کے برین پہ اٹیک کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جیسے یہ واقعہ ہوا۔ تو لہٰذا پھر مقاصد شریعت بھی ہے، اور مقاصد شریعت میں حفظ نفس بھی ہے۔ تو جہاں پہ جان کا خطرہ ہو، حتیٰ کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر کسی کو مجبور کیا جائے اور اس کو جان سے ڈرایا جائے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ اس کو مجبور کیا جائے کہ ایمان چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، تو اسلام وہاں بھی رخصت کی اجازت دیتا ہے، بشرطیہ کہ اس کا دل ایمان پہ مطمئن رہے۔ اور مقاصد شریعت میں 3 منہج ہیں، ایک امام غزالی کا جنہوں نے دین کو مقدم کیا، ایک امام قیرافی اور بیضاوی کا جنہوں نے نفس کو مقدم کیا، اور ایک امام رازی کا جن کے ہاں ترتیب خاص نہیں، اجتہاد پہ ہے۔ اور اسی کی وضاحت مفتی علی جمعہ صاحب نے اپنی کتاب جو ان کی المدخل ہے، جس میں مذاہب فقہیہ کا تعارف اور ان کی مصطلحات کا تعارف ہے۔ تو حفظ نفس کے تحت بھی، اور یہ پھر اس وقت تعارض تقدیم کا مسئلہ تعارض کے وقت آتا ہے، اور تعارض اس وقت ہوگا جب دین کا مسئلہ کوئی نص سے ثابت ہو اور متفق علیہ ہو اور دین کا نقد واقع ہوتا ہو۔ تو یہاں پہ ناک میں پانی نہ ڈالنے سے کوئی دین پہ نقد واقع نہیں ہو رہا، کوئی نواقض الشہادتین نہیں ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، تو لہٰذا ایسے لوگ جو گرم پانی سے وضو کرتے ہیں یا گندا پانی یہاں پہ ہو یا ٹینکیاں صاف نہ ہو پانی کی، تو وہ لوگ اجتناب کریں اور اپنی جان کی حفاظت کریں، اور یہی شریعت کا اصل مقصود ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ جو ٹھنڈے پانی سے فقہا نے اجازت دی